نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سال کے مہینوں کی جو ترتیب اسلامک کیلنڈر میں ہے اس کے مطابق پہلا مہینہ محرم کا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مہینہ قرار دیا، اور دوسرا مہینہ سفر کا ہے، جس کے بارے میں بہت سے دلوں میں بہت سے شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں۔ اسی حوالے سے مجھ سے جب بات کی کہ ماہ سفر کے حوالے سے اور خاص طور پر اس کی بدشگونیوں کے حوالے سے ضرور بات کیجیے گا، تو مجھے کافی اچھا محسوس ہوا، کیونکہ آج تک میں نے کبھی اس موضوع پر بات نہیں کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے اور ہم اس کے بارے میں جو حق ہے اس کو پہچاننے کے قابل ہو جائیں۔ بات یہ ہے کہ کافروں کا مذہب بدشگونی ہے اور دین اسلام یقین پر مبنی مذہب ہے۔ ہماری تو کتاب کا جب آغاز ہوتا ہے تو آغاز میں ہی رب العزت فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، شک کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کافروں کی دیکھا دیکھی، ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے نحوست کا جو تصور ہے وہ ہمارے یہاں بھی در آیا۔ مثلا دنوں کو منحوس سمجھنا، کہیں کسی مہینے کو منحوس سمجھنا، اسی طرح سے کسی چیز کے اندر نحوست کو محسوس کرنا، اور یہ تو اب جانتے ہی ہیں جیسے کبھی کسی دلہن کو سبز قدم کہا جاتا ہے، اسی طرح سے لوگ گاڑی خریدتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ بس لوہا ہماری فیملی کو راس نہیں آتا، یعنی کہ نئی گاڑی جب ہم خریدتے ہیں تو ہماری فیملی میں کوئی نہ کوئی ایسا پرابلم ہو جاتا ہے۔ ایک خاتون نے مجھے کہا سفید رنگ کی گاڑی جو ہے وہ تو ہماری 10 برس گزر گئے، جب کبھی بھی گاڑی آتی ہے تو اس کے بعد ہماری فیملی میں کوئی بڑا حادثہ ہو جاتا ہے۔ تو جہاں تک نحوست کا تعلق ہے اس کی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آیا نحوست کسی چیز کے اندر ہوتی ہے، یا یہ کہ نحوست کا فیصلہ کہیں اور سے کیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ قوم عاد کے لیے جو دن ان کی تباہی کے تھے وہ دن انتہائی منحوس ثابت ہوئے، لیکن کیا وہ نحوست ان دنوں کے اندر تھی یا ان افعال کے اندر تھی جو قوم ہود کے اندر پائے جاتے تھے؟ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قوم ہود یعنی قوم عاد پر جو ہوا بھیجی تھی اس ہوا کو بے خیر کہا، یعنی وہ ہوا ان کے لیے نحوست یا منحوس بنا کر بھیج دی گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے لیے باعث شر ثابت ہوئی۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ قوم نوح کے لیے وہی پانی جس کو سارے لوگ اپنے لیے بارش کی صورت میں بہت اچھا سمجھتے ہیں، لیکن وہ بارش جب آسمانوں سے برسی، زمین میں بھی پانی اگلا، بہت بڑا طوفان آیا، تو وہ طوفان ان کے حق میں ظاہر بہت بڑی نحوست تھی، اس وقت پانی ان کے حق میں خیر نہیں تھا، پانی ان کے لیے شر بن گیا۔ اسی طرح سے جب قوم یونس نے سیاہ بادلوں کو آتے دیکھا تو بہت خوش ہوئے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام کا وعدہ یاد آیا کہ اللہ کا عذاب 3 دن کے اندر اندر تم پر آ جائے گا۔ انہوں نے اسی موقع پر اپنے اچھے لباس اتار کے گودڑیاں پہن لی، اپنے بچوں کو اپنے جانوروں کو لے کر کھلے میدان میں چلے گئے،
اتنی فریاد کی, اتنی آہو فغاں کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو معاف کر دیا. ورنہ عذاب کے فیصلے کے بعد کبھی کسی قوم کو اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کیا. لیکن اس کے پیچھے ایک اور سبب بھی تھا کہ یونس علیہ السلام اپنی قوم کو عذاب کے آنے سے پہلے چھوڑ کر جا چکے تھے. اس طرح سے وہ حجت ان پر تمام نہیں ہوئی تھی جس کی بنیاد پر عذاب آنا لازم ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کا فیصلہ بدل دیا. ہمارے یہاں بھی جب بادل آتے ہیں, خاص طور پر موسم گرما میں, تو بادلوں کی آمد پر سارے خوش ہو جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر انتہائی تکلیف میں مبتلا ہو جاتے تھے. جب آندھی چلتی, جب بادل آتے, جب تک کہ بارش برس نہ جاتی. اور جب بارش برستی بھی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے, اللہم سیبا نافعا, اللہ اس بارش کو ہمارے لیے نفع مند بنا دینا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس چیز کے شر کے بارے میں اندیشہ ہے کہ وہ شر ہمیں پہنچ جائے گا, تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا. یہی نحوست کے بارے میں یا بدشگونی کے بارے میں اسلامی طرز عمل ہے کہ جس چیز کے اندر شر محسوس ہو تو اس چیز کے شر سے اللہ کی پناہ مانگ لیں. لیکن پھر بھی یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ کسی چیز کو منحوس سمجھنا یا کسی سے بدشگونی لینا, اس کی اسلام میں کیا حیثیت ہے. میں ایک بار پھر بھی اسی جانب لے جانا چاہوں گی جب قوم موسیٰ پر ایک کے بعد ایک نشانی کھل رہی تھی. اب آپ سوچئے نشانیاں کس کس طرح کی تھیں. کبھی ایسا طوفان آیا, ایسا طوفان کہ ہر چیز کو برباد کر کے رکھ دیا. پھر اس قوم نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اپنے رب سے دعا کرو, اگر اب کی بار وہ ہمیں معاف کر دے تو اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن کر رہیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے اس طوفان کو ختم کر دیا, لیکن بعد میں انہوں نے فراموش کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان پر مینڈکوں کا عذاب بھیج دیا. یوں اس عذاب کی تکلیف کو ہم محسوس نہیں کر سکتے. آپ سوچیں کہ جدھر بھی نظر جائے صرف مینڈک ہی مینڈک نظر آئے. کتنا تکلیف دے کوئی مینڈک پاؤں کے نیچے آ جائے نا, کبھی انجانے میں گھاس پہ چلتے ہوئے چھوٹے چھوٹے مینڈک بعض اوقات آ جاتے ہیں, تو انسان کے دل سے دکھ ہی نہیں جاتا کہ پاؤں تلے خواہ میں ایک جان آ کے ضائع ہو گئی. مینڈک ہی مینڈک نظر آئے تو کیا کیفیت ہو. لیکن پھر انہوں نے دعا کروائی اور حضرت موسیٰ کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا. قوم نے پھر حالات بھلا دیے, اللہ سے کیے ہوئے وعدے بھلا دیے. پھر اسی طرح سے ہر پانی کا قطرہ لہو بن گیا. یہ لہو انسان کے لیے کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے, اس کی اسمیل, اس کی گندگی کا احساس, اور پینے کو پانی نہ ملے, ہر طرف لہو ہی لہو. پھر انہوں نے مجبور ہو کر حضرت موسیٰ سے دعا کروائی. پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ عذاب بھی ٹل گیا. پھر ٹڈی دل کا حملہ ہو گیا, کوئی ہریالی پورے علاقے میں نہ چھوڑی گئی. پھر انہوں نے دعا کروائی اور پھر اللہ کے حکم سے وہ عذاب بھی ٹل گیا. انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ, اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچتی تو موسیٰ علیہ السلام اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو نحوست ٹھہراتے. تو نحوست اور بدشگونی کافروں کا مذہب ہے. ہمارے یہاں جو چیزیں کامن ہے بدشگونی لینے کی, پہلے زیادہ تھی اب کم ہو گئی, لیکن اب بھی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی کمپلیٹلی ختم ہو گئی. جیسے کوا دیوار پہ بولے, اب لوگوں کی ایسی دیواریں نہیں ہوتی جہاں کوا بولے تو اندر سنائی دے جائے. آٹا گوندتے ہوئے کہیں کسی کا آٹا گر گیا تو اس پر بدشگونی لی جاتی تھی. اب آٹا گوندنے کی عموماً خواتین کو خود ضرورت ہی پیش نہیں آتی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آٹا گوندا تو جاتا ہے, لیکن یعنی وہ اس موقع پر موجود ہی نہیں ہوتی. اچھا, اسی طرح سے جیسے کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو بدشگونی لیتے ہیں اس سے, اور اسی طرح
13 का हिंसा गोरों के यहाँ भी बहुत मनहूस समझा जाता है। 13 नंबर का फ्लोर बनाने से अवॉइड करेंगे, 13 नंबर का रूम, 13 का हिंसा, जहां भी 13 का हिंसा आ जाएगा उसको मनहूस तस्वुर किया जाता है। और इसी तरह से जैसे सफर में कारोबार करने को, शादी करने को मनहूस समझा जाता है, इसकी कोई असल नहीं है, काफिरों का मजहब है। काफिरों ने हर दौर में इस किस्म की बदशगुनियां ली हैं। फिर सफर के हवाले से एक और बात कही जाती है कि इसके पहले 13 दिन जो है वो 13 तेजी के दिन होते हैं। अब वो 13 तेजी के किस एतबार से होते हैं? बदशगुनी किसी भी चीज से ले ली जाए, बहरहाल बदशगुनी का एक मामला है। इस लिहाज से सफर में फिर शादियां करने से अवॉइड किया जाता है। नया कारोबार शुरू करना हो तो नया कारोबार शुरू करने से अवॉइड किया जाता है। तो हम ये देखेंगे कि दीन इस्लाम में बदशगुनी की क्या हैसियत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में क्या इरशाद फरमाया। सही बुखारी की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला अगवा वला हम वला सफर, कोई मुतअद्दी बीमारी नहीं और उल्लू की नहूसत नहीं और माहे सफर की नहूसत नहीं है। क्योंकि अरबों के यहाँ इन चीजों से नहूसत पकड़ी जाती थी। उल्लू को भी मनहूस समझते थे, सफर को भी, और मुतअद्दी बीमारी के हवाले से भी। और बड़ी दिलचस्प बात है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक वाकया आया। एक शख्स ने आपसे आकर कहा कि हम देखते हैं कि ऊंटों के बाड़े में तमाम ऊंट हिरनों की तरह साफ और चमकदार होते हैं। फिर एक ऊंट को खारिश पड़ी, रफ्ता रफ्ता तमाम ऊंट खारिश ज़दा हो जाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बताओ कि पहले ऊंट को खारिश किसने लगाई थी? यानी अगर आप समझते हो कि खारिश एक खास ऊंट के आने की वजह से लगी, उसको किसने लगाई थी? यानी इस बात पर बिलीव रखना चाहिए कि बीमारी हो या सेहत अल्लाह की जानिब से होती है। तो उसूली तौर पर अगर हम देखें तो हमारे बिलीफ में, हमारे यकीन में, हमारे अकीदे में फर्क आ गया है, जिसकी वजह से बदशगुनियों ने उसकी जगह ले ली, तवाहमात ने उसकी जगह ले ली। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद अहादीस से सफर की नहूसत के बारे में पता चलता है कि सफर के महीने में कोई नहूसत नहीं है। इस लिहाज से मैं कुछ अहादीस और भी आपके सामने रखना चाहती हूँ ताकि ये बात बिल्कुल इस महीने के हवाले से वाज़ेह हो जाए। मिसाल के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने उमर की रिवायत है कि अमराज में छूत छात की और बदशगुनी की कोई असल नहीं, और अगर नहूसत होती, यानी अगर किसी चीज में नहूसत होती तो सिर्फ 3 चीजों में होती, औरत में, घर में और घोड़े में। बुखारी की रिवायत है 5753 नंबर पर, जिससे ये पता चलता है कि बदशगुनी का अगर कोई ताल्लुक होता तो इन 3 चीजों के साथ होता, लेकिन इन तीनों चीजों के साथ भी कोई ताल्लुक नहीं है। इससे एक और बात वाज़ेह होगी, ना औरत में नहूसत है, ना घर में और ना घोड़े में, यानी सवारी में। सवारी की नहूसत वाला मामला तो आज भी हमारे यहाँ मौजूद है।